نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے فرامین اقدس کو بیان فرماون والے اور روایت کرن والے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے صحابی ہیں جدنا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سیدی ذات پاک ہے۔ آقا کریم دی امت پاک دے اندر انہاں دا علمی طور تے بہت بڑا مقام ہے کہ سرکار دی پاک بارگاہ وچوں اتنے محبوب تے مقبول تھی چکے ہیں کہ سب تو پہلے جنہاں نے قرآن مجید دی تفسیر کو لکھن واسطے اپنی قلم اٹھائیے وہ آقا کریم دیئے چاچی دے بیٹے ہیں جنہاں دا نام سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، جنہاں کو آقا کریم علیہ السلام دی امت پاک دے اندر مفسر قرآن بھی آکھا ویندے اور آپ کو لقب حبر الامہ دا بھی دیتا گیا۔ قربان تھی ونیائی شخص تو اور قربان تھی ونیا انہاں دے علمی مقام تو کہ جنہاں نے آقا کریم علیہ السلام دی امت تے ہوتے اتنا بڑا احسان کیتا کہ سرکار دا پاک فرمان آقا کریم دی امت تک پہنچایا، اور جتنے بھی سرکار دے غلام ہیں آقا کریم دی ذات پاک دے جانثار ہیں، سرکار دی ذات پاک نال محبت کرن والے ہیں، وہ اج بھی آپ دے فرمودات ہوتے اور آپ دی تعلیمات ہوتے اور آپ دے بھی روایت کردہ فرامین دے ہوتے اپنی زندگیاں گزارن واسطے کار بند ہیں۔ آپ فرمیدیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جنن تارے وچوں کوئی شخص چلا بنے تول جس وقت کو زیر زمین دفن کریں دے وے اور قبر دے اندر رکھ آن دے وے ان مرن والے کو بھئی کئی چیز دی کوئی تانگ کہنی انتظار کہنی صرف انتظار تے تانگ رکھ دے تو صرف ینتظر دعوتن صرف دعا دی انتظار کریں دے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا اگر تساں اپنے پیاریاں کو فائدہ دیونا چاہندے وے اگر پیاریاں کو نفع دیونا چاہندے وے اور انہاں واسطے اگر بھلائی دا ارادہ کرنا چاہندے وے اور جدن تساں انہاں کو پردہ کرن دے بعد این مقام دے ہوتے اچھے مقام دے ہوتے فائز تھی تے دیکھنا چاہندے وے والخالق دی ذات پاک دے پاک محبوب نے اپنے پاک فرامین دے نال امت کو پیغام دیتا بیا تساں کچھ نہ کرائے اگر کر سکدے وے تا ہن انہاں واسطے بخشش دی دعا مانگ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دے فرامین تو بھی پتہ چلا کہ دعا ہے، اللہ دے قرآن تو بھی پتہ چلا دعا ہے، مگر قرآن مجید اللہ کریم دی ذات پاک دا کلام ہے۔ رب دی ذات پاک نے انسان کو مومن کو نبی سے دے غلام کو اگر تسلی دیتی ہے تو خالق دی ذات پاک نے دیتی اللہ نے اپنے قرآن ہے۔ رب دی ذات پاک نے فرمایا کثرت نال تساں میری پاک بارگاہ وچ دستے سوال دراز کرنے، کیا مولا تو ساری دعا کو مستجاب ہی کرے سے؟ کیا مولا تو ساری دعا کو قبول ہی کرے سے؟ خالق دی ذات پاک نے فرمایا تساں منگو تا صحیح، تساں میری پاک بارگاہ وچ دعا دے ہاتھ اٹھاؤ تا صحیح، میں رب کریم دی ذات پاک دا وعدہ ہے دعا منگنا تاڈا کم ہو سی اور قبول کرنا میں رب ذوالجلال دا کم ہو سی۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے بے مقام دے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، خالق دی ذات پاک نے فرمایا ہاں میں خدا دی ذات پاک قبول کرے سا پر میں رب دی ذات پاک دا ایک وعدہ ہے تساں کنا میری اگو دستے سوال دراز تا کرو، کرا تساں میری پاک بارگاہ دے اندر دعا دے ہاتھ اٹھاؤ تا صحیح اور میری پاک بارگاہ دے وچ دستے سوال دراز کرتے منگو اور بنو، میں رب کریم دی ذات پاک دا وعدہ ہے مانگ گھننا تہاڈا کم ہو سی تے دے دیونا تے قبول کرنا رب ذوالجلال دا کم ہو سی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا دعا منگنی ہے۔ ہن اتھے توجہ کرو چا دعا واحد او عبادت ہے جندا اللہ کریم دی ذات پاک نے کوئی وقت مقرر کہہ نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ دعا خالق دی پاک بارگاہ چو دعا واحد او عبادت ہے جندا اللہ کریم دی ذات پاک نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا، انکو جس وقت بھی منگو چا خدا دی ذات پاک ہوں ویلے مستجاب کریں دے۔ مگر اتھا ایک گال ہے خالق دی ذات پاک نے فرمایا تساں دعا منگو، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا اللہ کریم دی ذات پاک نے کچھ عبادتاں ایسیاں رکھیں جن دے واسطے رب دی ذات پاک نے ایک وقت مقرر کی دے۔ اللہ اکبر، ایک وقت مقرر کی دے۔ ایک دفعہ ول توجہ کرو چا وقت مقرر کی دے۔
بعض عبادت ایسی ہیں جنہاں خالق دی ذات پاک نے وقت مقرر کیتا ہے. اچھا بعض عبادت ایسی ہے جنہیں واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے ایک دی مقرر کیتا ہے. بعض عبادت ایسی ہے جنہیں واسطے رب دی ذات پاک نے کوئی مقام مقرر کیتا ہے. بعض عبادت ایسی ہے جنہیں واسطے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ایک تاریخ مقرر کیتی ہے. مگر دعا واحد عبادت ہے جنہیں واسطے مہینہ ہی مقرر کیا ہے. سبحان اللہ. دعا واحد عبادت ہے جنہیں واسطے خالق دی ذات پاک نے کوئی تاریخ ہی مقرر کہنی کی تھی. دعا واحد عبادت ہے جنہیں واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے کوئی جائے مقرر کہنی کی تھی. دعا واحد عبادت ہے جنہیں واسطے رب دی ذات پاک نے کوئی وقت ویلا بھی مقرر نہیں کیتا. خدا دی ذات پاک نے فرمایا محبوب اپنی زبان اقدس تو اپنی امت کو تعلیم دے چا میری پاک بارگاہ چ دعا جڑ ویلے ہی منگ سوچا میں خدا ہوں ویلے قبول کر کے انسان. اللہ اکبر. سرکار مدینہ اللہ اکبر. ہاں خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا منگو میں رب دی ذات پاک ضرور دے سکتا. تو میری پاک بارگاہ میں دستے سوال دراز کرو میں رب دی ذات پاک ضرور دے سکتا. حضور دعا کتنی وڈی طاقت رکھ دی اور کتنی وڈی اہمیت رکھ دی اور کتنی وڈی جرت رکھ دی دعا. خالق دی ذات پاک نے فرمایا اگر تساں چاہ دے میں رب دی ذات پاک دی تقدیر دا فیصلہ بدلا مڑا چاہ دے اعمال کرو توڑے فیصلے تبدیل کہنا تھی سن. اگر میری پاک بارگاہ دے وچوں قضا تے تقدیر دا فیصلہ بدلیں دیے تا لا يرد القضاء الا الدعاء. اگر قضا کو کوئی چیز تبدیل کرنا لی ہوندی تا محض دعا ہے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بے فرامین کو اگر مطالعہ کروں تا آقا دی ذات پاک نے فرمایا دعا مومن دا ہتھیار ہے. اللہ اکبر. دعا مومن دا ہتھیار. یہ لفظ تھوڑا تھوڑا بولو بیٹے. دعا مومن دا. سبحان اللہ تے مجبور نہیں میں بالکل کریں دا ادب کو بھی ملحوظ خاطر مگر این لفظ تے تھوڑا جیا اپنی زبان کو حرکت دے سوچا. دعا مومن دا آئے ہائے سبحان اللہ. تے میرے خیال دے بڑے سیانے بیٹھے ہوئے بڑے زیرک نظر رکھن والے بیٹھے ہوئے اور عمیق مطالعہ کرن والے بیٹھے ہوئے اور کتب بینی دا شوق رکھن والے بیٹھے ہوئے. حتیٰ کہ آپ دی خدمت اتنا کچھ عرض کرنا چاہنا میرے خیال دے ہتھیار بندہ اپنے کول دور نہیں رکھتا. ہتھیار حلوے بندہ اپنے نزدیک رکھ دے. کوئی پتہ نہیں دشمن کہر ویلے وار چکرے اے تو نہ ہوئے دشمن سیر تے کھڑا ہوئے تے ہتھیار گارج پیا ہوئے آنکھیں چا بنیا ہتھیار چاما پہل استعمال کرے ساں. خالق دی ذات پاک فرمائے محبوب اپنی زبان مبارک تو فرماؤ چا محبوب اپنی زبان مبارک تو فرماؤ چا اے تم مومن دا ہتھیار ہے اور ہتھیار تا ہر ویلے بندے دے نزدیک ہوں دے. پتہ چل گیا جس وقت ان دی مرضی آوے چاہوے اپنے ہتھیار کو اپنے آلے کو اپنے کالے آر کو استعمال کر سکتے. خالق دی ذات پاک نے فرمایا لوگو میرے محبوب دی زبان اقدس ہے جنہاں تاڑے واسطے ہے ہتھیار بل میں رب دی ذات پاک وقت مقرر نہیں کیتا حد مقرر نہیں کیتی مہینہ مقرر نہیں کیتا جا مقرر نہیں کیتا وقت متعین نہیں کیتا. میری پاک بارگاہ وچوں ایک جڑ ویلے اپنی زبان کو حرکت دے سوچا میں خدا ہوں ویلے تیری دعا کو مستجاب کر چھوڑے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آل نبی اولاد علی. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اگر تساں چاہ دے وے میری پاک بارگاہ دے اندروں تہاڈی مقبولیت بھی تھی وے اور تہاڈا درجہ بھی بلند تھی وے. آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا ول چیز دا سہارا گنا ہے تا گنا ہے دعا دا. ہاں بعض دفعہ ہی تھی ویندے اساں اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا تا منگدے ہیں مگر جڑی چیز اساں منگدے ہیں خالق دی ذات پاک وہ چیز دیندا تا نہیں. جڑی چیز منگدے ہیں وہ چیز اللہ دیندا تا نہیں مگر خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے غلامہ کو آکھو جا ٹھیک ہے میں رب مالک میں خالق میں رازق مگر تساں تکھے ہی وے جلد بازی ہی وے ابالے ہی وے جڑی تساں منگدے بیٹھے وے تہاڈے واسطے ٹھیک ہے. سبحان اللہ.
جیڑی چیز تساں منگدے بیٹھے وے تواڈے واسطے بہتر کہنی، جیڑی چیز تساں منگدے بیٹھے وے اے تواڈے واسطے اچھی کہنی۔ میں رب خالق بھی ہاں، مالک بھی ہاں، میں رب دی ذات پاک تواکو او چیز ریساں تواڈے واسطے جیڑی بہتر ہو سی، میں رب دی ذات پاک او چیز ریساں جیڑی تواڈے واسطے ٹھیک ہو سی، تواڈے واسطے اچھی ہو سی۔ مولا ہر ویلے منگو، جڑی چیز منگی ہاسے او نہیں بے دیتی، بل این دعا کو کدے کیتے بے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا بل خدا اتنا بے نیاز ہے بل این دعا کو ردی دی ٹوکری اچ نہیں پیندا۔ اللہ دی ذات پاک این دعا کو منتشر تے گھنٹا نہیں چھڑے دا، بائی طرح کچا خدا دی ذات پاک ضائع نہیں کریں دا، بلکہ رب دی ذات پاک این دعا کو کٹھا چا کریں دے دے واسطے، یوم آخرت واسطے، میدان قیامت وچ رب دی ذات پاک کی دعا کو جمع کریں دے جنن بندہ رب دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھی سی، خدا دی ذات پاک فرماندے چلا من جہنم دے اندر، اے بندہ جہنم دی طرف ویندا پیا ہو سی، اگو بڑا سارا پہاڑ نظر آ سی، اللہ دی پاک بارگاہ چ روک کے عرض کرے سی مولا اے پہاڑ کیڑی شے دا ہے؟ خالق دی ذات پاک فرماندے ڈرنا، اے تیریاں بدیاں نہیں تیریاں نیکیاں ہیں۔ بندہ عرض کرے سی مولا دنیا دے اندر بہ کے میں تیری پاک بارگاہ دے وچ اتنا کچھ گمراہی دے تیری ہم کہ میں تک کدا تیری پاک بارگاہ وچ عبادت بھی کہنا کیتی ہے، تیری ذات نال تعلق بھی کہنا جوڑا ہے، اور تیری پاک بارگاہ نال سہارا بھی اختیار کہنا کیتا ہے۔ مولا کئی کئی میرے میں تیری پاک بارگاہ وچ دستے سوال دراز کرے نہ ہم، تو ہوئی میری دعاواں کو قبول نہ کرے نہ ہمیں۔ اللہ دی ذات پاک فرماتے ہیں تائیں کہ سمجھے میں رب دی ذات پاک تیری پکار کو ای میں رد کر چھوڑا ہے، ردی دی ٹوکری اچ پا چھوڑا ہے، پتہ ہے پہاڑ کیڑی شے دا ہے؟ عرض کرسی مولا کیڑیاں چیزاں دا ہے؟ رب دی ذات پاک فرماتے ہیں دنیا چ منگیا نہیں دعائیں، عرض کرسی مولا منگیا ہن، خالق دی ذات پاک فرماتے ہیں اے تیریاں دعائیں ہن جڑیاں دنیا چ تے منگیا ہن، جڑا کچھ دنیا چ منگیا نہیں او تیرے واسطے بہتر کہنا ہن، میں رب دی ذات پاک منگوایا اوتھن جمع ایت کروایا، اج انہاں دعاواں دی بدلے نال میں رب دی ذات پاک تے کو جنت دا حقدار بنا صدقے تھی ونیا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک تو آقا نے ارشاد فرمایا کداں کہیں درجے دوتے مومن دی پکار رد نہیں تھی دی، کہیں درجے دوتے مومن دی پکار کو خالق دی ذات پاک ضائع نہیں کریں دا۔ اللہ دی ذات پاک فرمیندن ہی کوئی تک کائنات جو تو کو سہارا دیتم جڑا سہارا محمد عربی دا دروازہ دیتم اور محبوب مصطفیٰ دے دروازے اقدس تے جھکن دی طاقت تے توفیق دیتی ہم۔ آج بھی میری پاک بارگاہ وچ ہی زمرے دے اندر بہ کے میری پاک بارگاہ وچ دستے سوال دراز کرو، میں رب قبول ہی کریں دا آسان درجہ بلند فرمے دا آسان۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے قلب اطہر دے نازل تھی والا قرآن کا اعلان کریں دے منگو میں قبول کرے سا، بی بی ہن رب دی پاک بارگاہ وچ دعائیں منگ دیا بیٹے ہن، مولا میں کو بیٹا تا دو، بیٹا تا دو، بیٹا تا دو۔ کوئی عام جہی عورت تا کہنا ہے عزت ماہب عورت ہے، قرآن مجید اعلان کریں دے ان اللہ استفا کے وطہرا کے وصطفا کے علی نساء العالمین یا مریم مقنوتی لے رب کے وسجدی ورکائی مارا کے اتنی وڈی عزت ماہب عورت رب دی پاک بارگاہ وچ عرض بیٹھی کریں دے مولا میں کو بیٹا دو، بیٹا دو، بیٹا دو، بیٹا دو۔ خدا دی قدرت دیکھو، اللہ دا قرآن اعلان کریں دے جلے بچے دے جمن دا وقت آیا تو بچہ نہ جمع بچی جم پئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچہ نہ جمع بچی جم۔ با عرض بیٹھی کری دے مولا پوتر دے میں دعا منگا آنے نا، اللہ دی پاک پر گئے دستے سوال دراز کی تا آنے نا، آکھانے چاہ اللہ بیٹا دے، جمن دا وقت آیا بیٹا نہ جمع بیٹی جم پئی۔ فوراً عرض کریں دے اللہ بیٹا منگا ہم، دیتی بیٹی آئی جا، خالق دی ذات پاک فرمایا سون گی تا بے کوئی پتہ ہے تو میری بارگاہ وچوں بیٹے واسطے منتظر ہوں پر میں کوئی پتہ ہے تے کو بیٹا دے وہاں جا، شاید وہ بیٹا تیرا فرما بردار نہ بنیا، شکوے ہی آمین ہا کلے ہی آمین ہا، پر میری حکمت میرا راز میری قدرت دیکھ میں رب دی ذات پاک سندا سارے دیا پر کریں دا ہوئے جو میری حکمت ہو۔
کریں دا ہوں ہاں جی میں میری قدرت ہوتی اللہ کیا دیتا ہے فرمایا بیٹی دیتے سے جلے بیٹی آ گئی آپ نے رب دی پاک بارگاہ چرج کیتا منت مننی ہم بیٹا دے سو تیری راہ چ دے سا اگر بیٹی چ دیتی ہوئے تو ہوں خالق دی ذات پاک نے القا کیتا فرمایا ہن یہ تیرے خاندان دے ڈھیر سارے لوگ منصب امامت تے فائز ہیں میں کرو انہاں دے نام گنو چا جن تے تو کوئی اعتبار ہوئے اپنی بیٹی دے حوالے کرو چا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بیٹی انہاں دے حوالے کرو بیٹی کو انہاں دے سپورٹ کیتا گیا انہیں فرما دیتا فلما ودعتها قالت ربینی ودعتها انسا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن وکفلها زکریا اللہ اکبر آپ فرما کیندی کفالت چڑے ماں آپ فرما زکریا دی زکریا علیہ السلام دی کفالت آ گیا آپ نے فرمایا ہن کیڑے پاسے رکھ سن آپ فرمایا ہن او جانے تے بندی جانے لما دخل علیہا زکریا المحراب سبحان اللہ اگو نبی دی تربیت آئی پاک باز انسان دی تربیت آئی آپ نے فرمایا ہی میں کرا اے جڑا نال مکان کھڑے ہی دے اندر داخل تھی ونجو کوشش کرا ہے جڑن کوئی مرد اتنا داخل تھی ونجے تسا پردے چلے ونجا ہے جنن مرد خانہ خدا تو باہر چلے ونجن تسا مسجد خانہ خدا آ ونجا ہے تاکہ غیر تو کو نہ دیکھے تسا غیر کو یہ تربیت کہندی ہے نبی دی اللہ اکبر سلسلہ جاری رہا خدا تعالی دی ذات پاک دی قدرت ایسی آپ چند دیوارا واسطے باہر چلے گئے جلے واپس پہنچے آپ نے ڈٹھا آپ نے فرمایا جیڑی بی بی دی کفالت کرنی ہم انہاں کو تو ایک کمرے دے اندر داخل کرتے واپس چلا گیا پانی نہیں ملتا کھانا نہیں ملتا کیا پتہ مر گئی ہو سی جتا کھامن تے پیمن واسطے کچھ کہنا آئی خدا دی قدرت دیکھو دروازہ کھولا گیا بی بی زندہ آئی پر وجد انتہا رزقا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عظمت ہے قرآن دی اور کیا شان ہے قرآن دی آپ نے جس وقت اپنی آنکھ نہ ڈٹھا آپ نے فرمایا ہاں جتنا کوئی چیز لے کے کہنا گیا ہم آج انہوں دے سامنے دسترخوان وچھا پہ اور دسترخوان دے ہوتے اتنے انواع اقسام دے پھل ہے پن جنہ دی موسمی کہنی اور بے موسمی نہ دے سامنے پھلتے پھل فروٹ ہے پن آخر کہیں دیتے ہو سن کتھو آئے حسن کفالت میرے ذمے نگرانی میرے ذمے ایک بھال میرے ذمے ایک کہیں نتن آپ نے فرمایا قالت یا مریم انا لکی ھذا ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہیں نتن مریم آپ نے فرمایا جہیں ذات نتن ہوندا نانا آکھا جا جہیں دیوا بھیجن ہوندا تذکرے نہ کرا جا اور جہیں اتھو تک پچھن ہوندا نانا گھننا چا آپ نے فرمایا دساما کہیں دیتن جیا آپ فرمایا ہوا میں نے اندلہ آیا آیا سبحان اللہ میں کوئی اللہ دیتے آپ نے فوراں اللہ دی پاک بارگاہ جار کی تو اللہ یہ جگہ دے ہوتے بے موسم پھل دیتے بے آخر راز کیا ہے بچا کیا ہے خالق دی ذات پاک نے فرمایا اے زکریا یہ کچھ دکھاونا چاہنا اور یہ چیز دا مشاہدہ میں رب دی ذات پاک تے کو آنکھ نال کرامنا چاہنا ہم اللہ سے انواع و اقسام دے پھل دیتے کیوں ہی بے خالق دی ذات پاک نے فرمایا محض این وجہ واسطے دیتے دعا منگ دے میری پاک بارگاہ تعلق جڑیں دے اولاد واسطے میری پاک بارگاہ وچوں تساں عرض کریں دے رہے اتنے 100 سال دے بعد میں رب دی ذات پاک اولاد نہیں دیتی نا غمگین نہ تھی وائے مجھے نہ تھی وائے پریشان نہ تھی وائے افسردہ نہ تھی وائے آج میری قدرت ڈٹھی وے مولا ڈاٹھی ڈٹھی ہم آنکھ نال دیکھتا کھڑا موسمی کہنی پھلاں دی پھل فروٹ دی موسمی کہنی مگر تیری پاک بارگاہ میں اتنی چیزاں ایک دسترخوان دے موجود ہیں خالق دی ذات پاک نے فرمایا سن ہاں یہ کچھ تیری کھامنا چاہنا ہم جی اگر بے موسم پھل دسترخوان دے سکدا مایوس تے مجھے تے پریشان نہ تھی ہے میری پاک بارگاہ وچ گھر تے ہی جگہ دیتے ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء
فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوشش تا کریں نہ کھنا بھائی ڈوڑھا نہ پڑھا، مگر جتنی دیر بندہ ڈوڑھے چلا دے وے بندہ اتنی دیر قرآن نہ چ پڑھے، سبحان اللہ. بندہ اتنی دیر اللہ دے پاک محبوب دے فرمان دی تلاوت نہ چ کرے. توجہ کرو، سادات دے قدمج مشائخین دے قدمج کرتے جسارت کھڑا کرے نا ایک دفعہ بال توجہ کرو. چا آپ نے فرمایا مولا اتنا بے نیاز ہے اگر بند کمرے بچ بے موسم پھل دے سکتے. رب دی ذات پاک فرمایا بل میری قدرت اولاد تو چمنگ میں رب دی ذات پاک تے کو اولاد ہی دے سکتا. راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سیدہ حضرت بی بی پاک کو خدا دی ذات پاک بیٹی نہ دے دے، بیٹی نہ آندے، کمرے چ داخل نہ تھی دے، بے موسم پھل نہ آندے. بل اون پاک بی بی دے قرب وچ کھڑتے دعا نہ منگتے. لفظ دعا تے توجہ کریں، دعا نہ منگتے. دسو تا صحیح قیامت تک واسطے سنیا کو عقیدہ کتوں ملنا؟ قیامت تک واسطے ولیاں دے قدمہ وچ کھڑتے اللہ دی پاک بارگاہ دا سہارا کتوں ملدا؟ رب دی ذات پاک فرمایا نظام ایویں بنے تھا، ولیہ دے قدمہ وچ لوگاں کو پوچھے سا، لوگ پوچھن دلیل کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھائے جا، اللہ دے آیات بینات دی تلاوت کرا ہے جا. سنیاں آج بھی پتہ چل گیا خالق دی ذات پاک نے آقا کریم دی امت کو ایک ایسی بھی عبادت دیتی ہے جدا اللہ دی ذات پاک نے کوئی وقت مقرر کہہ نہیں کیتا، جن واسطے خالق دی ذات پاک نے کوئی ڈی مقرر نہیں کیتا، جن واسطے اللہ دی ذات پاک نے کوئی مہینہ ہی مقرر نہیں کیتا. وہ سینہ تان تے سنی اج بھی جواب دے سکتے ہیں وہ واحد عبادت ہے جنہ نا دعا. سکو اج بھی دعا دے سہارا ہے. سارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ساڈا مالک رد نہیں کریں دا. مالک سارے لفظاں دی قبولیت واسطے سکو شرط بھی دے دیں اور قیامت تک واسطے آقا کریم دی ذات پاک دے توفیل ساڈیاں دعاواں کوئی قبول کرے دیں. مل کے دعا بھی اللہ دی ذات پاک خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما. اللہ دی ذات پاک این خاندان دی تا قیام قیامت تک حفاظت فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد